عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے حق کے سوال پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ہمیں پروگرام کے وقفے کے دوران بہت سے سوالات موصول ہوتے ہیں، اس لیے میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں بلا جھجک اپنے سوالات بھیجیں، وہ تمام سوالات جن کا تعلق مسیحی ایمان، بائبل مقدس اور مسیحی زندگی سے ہے۔ آج کی قسط کا سوال یہ ہے: انسانی عقل کس طرح محدود جسم میں خدا کے ظہور کو قبول کر سکتی ہے؟ سوال ہے، انسانی عقل کس طرح محدود جسم میں خدا کے ظہور کو قبول کر سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب جانیں گے ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جسم میں مسیح کے آنے اور جسم میں خدا کے ظہور ہونے کے مسئلے کے بارے میں بات کرنے کے لیے اس میں کلام نہیں کہ دینداری کا بھید بڑا ہے، یعنی وہ جو جسم میں ظاہر ہوا۔ ہمیں تین الفاظ کے بارے میں تین القابات کے تحت بات کرنا ہوگی: محدودیت اور لامحدودیت، پھر الہی قدرت اور پھر الہی ظہور۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ خدا چونکہ جسم میں ظاہر ہوا، وہ آسمان چھوڑ کر زمین پر ایک جسم میں محدود ہو گیا، یا یہ کہ خدا نے تبدیلی کی اور جسم بن گیا۔ لیکن صحائف یہ نہیں کہتے کہ خدا نے تبدیلی کی اور جسم بن گیا، لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ جسم میں ظاہر ہوا، کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، یعنی جب وہ جسم میں ہے تب بھی وہ خود خدا ہے جو کائنات کو معمور کیے ہوئے ہے۔ کیا کلام مقدس میں ایسے شواہد موجود ہیں کہ جب مسیح زمین پر جسم میں ظاہر ہوا، یعنی خدا کی حیثیت سے، تو وہی لامحدود خدا تھا جو ہر جگہ کو معمور کیے ہوئے ہے؟ تو آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں یوحنا 3 باب کی 13ویں آیت کو، جہاں پر مسیح نے نکودیمس سے کہا، اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ اس بات پر توجہ دیں، میں اس آیت کو دہراؤں گا، اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ مطلب جب مسیح نکودیمس سے بات کر رہا تھا تو اس نے اپنے بارے میں کہا ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا، کیا وہ اس وقت زمین پر تھا یا آسمان پر؟ اس کے الفاظ کے مطابق جو اس نے اپنے بارے میں کہے، ابن آدم جو آسمان میں ہے، اور جب وہ اس زمین پر نکودیمس سے بات کر رہا تھا تو وہ عین اس وقت خدا تھا جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، جو آسمان اور زمین کو معمور کیے ہوئے ہے۔ اس لیے ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب خدا جسم میں ظاہر ہوا تو اس نے خدا ہونا چھوڑ دیا جو کائنات کو معمور کیے ہوئے ہے۔ خدا لامحدود ہے، لیکن اس نے خوشی سے محدود جسم میں ظاہر ہونا پسند کیا۔ اس نے پسند کیا کہ تمام معموری اس میں سکونت کرے اور خدا کی ساری معموری جسمانی طور پر اس میں موجود ہو۔ اس کے علاوہ مسیح نے متی کی انجیل اس کے 18ویں باب کی 20ویں آیت میں کہا، جہاں کہیں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ مسیح ہر اس جگہ اور ہر اس وقت 2 یا 3 لوگوں کے درمیان موجود ہوگا جو اس کے نام پر جمع ہوں، اور میں یہاں اس کی الوہیت اور انسانیت دونوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہ کلیسیا کے درمیان ابن آدم کے طور پر موجود ہوگا، بدن کے سر ہونے کے طور پر۔ مسیح کائنات کو معمور کیے ہوئے ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا جسم کی وجہ سے لامحدود ہو گیا تھا، اس لیے وہ خدا نہیں رہا، اور جب وہ کشتی میں سو رہا تھا وہ تب بھی خدا تھا جو پانی اور ہوا کو تھم جانے کا حکم دیتا ہے، اور جب وہ لازر کی قبر پر تھا وہ بطور انسان رو رہا تھا، اس نے خود کہا لازر باہر نکلا۔ وہ محدود بھی اور لامحدود بھی ہے، لیکن الہی قدرت بھی ہے۔ در حقیقت تجسم کے مسئلے کے تعلق سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم خدا سے نہیں کہہ سکتے کہ کیسے، اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو زمین پر کس طرح آیا۔ ہم خدا سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو نے یہ کیسے کیا۔ ہم خدا سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ محدود جسم میں کیسے آ گیا۔ ہم خدا کو کبھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا کرتا ہے یا وہ یہ سب کیسے کر رہا ہے۔ اگر ہم یقین رکھتے ہیں کہ خدا قادر مطلق ہے، تو قادر مطلق جو چاہے وہ کر سکتا ہے، جب چاہے اور جیسے چاہے۔ یسایہ 46 باب کی 9ویں اور 10ویں آیت میں شاندار بات ہے، پہلی باتوں کو جو قدیم سے ہیں یاد کرو کہ میں خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں، میں خدا ہوں اور مجھ سا کوئی نہیں، جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا ہوں، اور ایام قدیم سے وہ باتیں جو اب تک وقوع میں نہیں آئیں بتاتا ہوں، اور کہتا ہوں کہ میری مصلحت قائم رہے گی اور میں اپنی مرضی بالکل پوری کروں گا۔
میری مصلحت قائم رہے گی اور میں اپنی مرضی بالکل پوری کروں گا، مطلب میں اپنی مرضی کرتا ہوں۔ اس لیے کون ہے جو خدا کو اپنی مرضی پورا کرنے سے روک سکے؟ اگر خدا جسم میں آنا چاہے تو کیا کوئی اسے روک سکتا ہے؟ اگر وہ انسانوں پر ظاہر ہونا چاہے تو کون اسے روک سکتا ہے؟ اور اگر وہ آنا چاہے اور انسان بننا چاہے تو کیا کوئی اسے روک سکتا ہے؟ خدا قادر مطلق اپنی مرضی کے مطابق جب چاہے جیسے چاہے عمل کرتا ہے۔ یہ ہرگز عجیب نہیں کہ جو فرشتہ کنواری مریم کو مسیح کی پیدائش کی خوشخبری دینے آیا وہ میکائیل نہیں بلکہ جبرائیل تھا، جو خدا کی قدرت کے بارے میں بات کرتا ہے، جو خدا کی طاقت کے بارے میں بات کرتا ہے اور خدا کی قدرت کے بارے میں۔ کون ہے جو خدا کی قدرت کو روک سکتا ہے؟ لیکن تیسرا نقطہ، گزشتہ الہی ظہورات ہمیں بتاتے ہیں کہ خدا انسانوں کے ساتھ رابطہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ خدا پہلے بھی ظاہر ہوا۔ کیا وہ جھاڑی میں موسیٰ پر ظاہر نہیں ہوا؟ لیکن جھاڑی آگ سے نہیں جلی، وہ خروج 3 باب میں موسیٰ پر ظاہر ہوا اور اس سے کلام کیا، موسیٰ سے کلام کیا، اور موسیٰ سے بات کرتے ہوئے اسے اپنا نام بتایا کہ میں جو ہوں سو میں ہوں۔ اگر خدا کو اچھا لگے کہ وہ درخت میں انسان پر ظاہر ہو تو کیا یہ عجیب ہے کہ وہ انسان بن کر ظاہر ہو اور انسانی شکل اختیار کرے؟ کوہ سینا پر خداوند موسیٰ پر ظاہر ہوا، پہاڑ پر آگ لگی تھی، وہاں دھواں اور گہرا اندھیرا تھا۔ اگر وہ جھاڑی میں ظاہر ہوا یا اگر وہ پہاڑ پر ظاہر ہوا یا جلتے ہوئے پتھر میں، تو کیا خدا کے لیے بڑی بات ہے کہ وہ انسان کے طور پر ظاہر ہو یا انسانی شکل میں ظاہر ہو؟ کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، لیکن کسی بھی انسان کی شکل میں نہیں۔ مسیح کی بشریت جس میں مسیح پیدا ہوا، جس میں وہ رہا، وہ پاک، بے ضرر اور ناپاکی کے بغیر بدن میں تھا۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ قدیم الایام سے پرانے عہد نامے میں خدا نے پرانے عہد کے ایمانداروں کی ذہن سازی کی کہ وہ خدا کے جسم میں آنے کے خیال کو قبول کرے۔ جب وہ ابراہیم سے ملنے گیا وہ انسانی شکل میں اس سے ملنے گیا، لیکن میرے عزیزو جسم میں نہیں، وہ انسانی شکل میں اس سے ملنے گیا 2 فرشتوں کے ساتھ، ایک معجزانہ ظہور، اور ابراہیم نے ان کو دیکھا جیسے کہ وہ 3 مرد ہو۔ ہم یہ بات پیدائش کی کتاب اس کے 18ویں باب میں دیکھتے ہیں۔ جب وہ یعقوب پر ظاہر ہوا اس نے اس سے صبح ہونے تک کشتی کی۔ یہ بات پیدائش 32ویں باب میں ہے، یبوک کے گھاٹ کے پاس۔ جب وہ خدا کے فرشتے پر ظاہر ہوا، جب وہ جدعون پر ظاہر ہوا اور منوحہ کی بیوی پر، اس لیے خدا کے پہلے والے ظہورات نے انسانی ذہن کو تیار کیا کہ وہ خدا کے ہمارے پاس آنے کے امکان کو قبول کرے۔ لیکن جب وقت پورا ہوا تو مسیح کنواری مریم سے کامل انسانی جسم میں پیدا ہوا، روح جان جسم گناہ سے بالکل پاک تھا، اور پھر صلیب پر گیا اور ہم سب کے لیے موت کا مزہ چکھا۔ منطق یہ قبول کرتی ہے کہ خدا قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے جو اس کو پسند ہے، اور جب چاہے اور جیسے چاہے وہ ہم تک انسانی جسم میں آ سکتا ہے۔ عزیز ناظرین، اسی کے ساتھ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔